نہیں ہو سکتا جو یہ عورتیں سوچتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کچھ عورتیں ہیں جو یہ کہتی ہے کہ اسلام کے اندر زیادتی ہے، یعنی انصاف نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، اور خاص کر وراثت کے ساتھ جو تعلق ہے، یعنی لڑکے کو 2 حصے دیے جاتے ہیں اور لڑکیوں کو جو 1 حصے دیے جاتے ہیں، اس کے ساتھ وہ کہتی ہے کہ یہ انصاف نہیں ہے اسلام کے اندر۔ میں ان عورتوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر باہر ممالکوں کو دیکھتے ہیں جہاں وراثت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اولاد یا کسی کا بھی، باہر ممالکوں میں وراثت تقسیم نہیں کیے جاتے ہیں، باپ کے مرنے سے پہلے یا باپ کے مرنے کے بعد جو مضبوط قسم کے اولاد ہوتے ہیں وہ قبضہ کر لیتے ہیں، مکمل مال پر کسی کو دیتے نہیں ہیں۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ اسلام صاف ستھرا مذہب ہے جو کسی کے خلاف نہیں بولتا، اور انصاف پرور یہ مذہب ہے، اور لوگوں کے ساتھ انصاف کرنے میں سب سے عرفہ اور سب سے افضل ہے۔ جو لوگ یہ کہتے بھی ہیں کہ اسلام کے اندر وراثت کے اندر جو عورتیں یہ کہتی ہیں کہ اسلام کے اندر جو مردوں کو 2 حصے دیے جاتے ہیں اور عورتوں کو 1 حصے دیے جاتے ہیں، میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں، عورتوں کو اگر 1 حصے دیے جاتے ہیں اور مردوں کو 2 حصے دیے جاتے ہیں تو اس میں بھی مردوں کا نقصان ہے، لیکن شریعت نے برابری کا خیال کس انداز میں کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں۔ لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے، وہ تمام خرچ جو ہے شوہر اٹھاتے ہیں، پھر بھی 1 حصہ دیے جاتے ہیں، 1 حصہ دیے جاتے ہیں، اور تمام تر خرچ شوہر اٹھاتے ہیں۔ لیکن اسی کے بالکل اسی جانب اگر آپ دیکھتے ہیں جو مردوں کو 2 حصے دیے جاتے ہیں، کوئی خرچ اٹھانے والا نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی خرچ اٹھانے والا نہیں ہوتا ہے۔ اس میں اگر دیکھا جائے تو مردوں کا ہی نقصان ہے، لیکن پھر بھی عورتوں کو جو ہے یہ سمجھنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں 1 حصے دیے جاتے ہیں اور تمام تر خرچے شوہر اٹھاتے ہیں، لیکن مردوں کو 2 حصے دیے جاتے ہیں اور تمام خرچ وہ خود کرتے ہیں اپنے بیوی بچوں پر، جبکہ کہیں اور سے نہیں ملتا۔ تو یہ چیزیں اسلام کے اندر ہے۔ اسلام میں کبھی بھی کمی زیادتی یا کبھی بھی ظلم جبر نہیں کیا ہے۔ اگر آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کو دیکھیں گے، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں گے، تابعین، تابعین اور ہمارے اکابرین کی اگر زندگی کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ کوئی بھی اسلام کو فالو کرنے میں پیچھے نہیں ہٹے گا۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کچھ قسم کی اس طرح کے لوگ بھی ہیں جو اسلام کو عجیب طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، جو لوگ بات پہ جو ہے اعتراض بھی کرتے ہیں، تو ان لوگوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ اگر آپ کو دیکھنا ہے اسلام کے سلسلے میں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، ان کے رفقا صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں، ہمارے اکابرین کی زندگیوں کو دیکھیں، پھر پتہ چلے نا، پھر پتہ چلے گا انشاءاللہ کہ اسلام کے اندر سب سے بہترین اور سب سے افضل طریقہ کیا ہے۔ یہ انسان کو اور خاص کر مسلمانوں کو سمجھنا ہوگا اعتراض کرنے سے پہلے۔ دیکھیں اسلام کے اندر کوئی بھی جبر نہیں ہے، کوئی بھی ظلم نہیں ہے۔ بعض عورتیں یہ کہتی ہیں اسلام کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو خود مسلمان پسند نہیں کرتے۔ میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ پسند نہیں کرتے اور وہ لوگ اسلام سے کترانے کی کوشش کرتے ہیں جو راہ راست پر نہیں ہوتے ہیں، وہ بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں مسلمانوں کے اندر ہونی چاہیے کہ ہر ایک مسلمان مذہب اسلام جو خالص دین مذہب ہے ان کو ہم لوگوں تک کس طرح پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم تمام